دعائیں ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال اللہ تعالی ایضا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جہاں بانی سے دشوار تر ہے کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی۔ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ ایک طرح سے قوموں کے عروج اور زوال کی اس میں تاریخ ہے۔ علامہ اقبال نے اس میں کہا کہ جہاں بانی کہتے حکمرانی کرنے کو، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بینی دشوار تر ہے۔ دنیا پر حکمرانی کرنے سے زیادہ دشوار ہے دنیا کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا۔ لیکن جو نظر پیدا ہوتی ہے جس سے ہم کار جہاں بینی کو سمجھ سکتے ہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا دیتی ہے تصویریں۔ یہ جو موضوع ہے اس موضوع سے متعلق یہ ایک طرح سے یہ اشعار ہے۔ ابھی آپ نے عنوان سن لیا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اس سے پہلے کا مصرع ہے، اور اس پہلے مصرے سے سمجھ سکتے آپ کے شاعر کی نیت کیا تھی اور کس پس منظر کا شعر ہے۔ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ جس نے کہ شعر کہا غلط شعر کہا، اور اس میں تعصب ہے، تنگ نظری ہے، اور قرآن و حدیث کی جو فکر ہے اس فکر کو بالکل نظر انداز کر کے کربلا کے بعد سے تو اسلام مردہ ہوا۔ کربلا تک اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں جو اسلام کی سرحدیں قائم ہوئی محمد بن قاسم کی صورت میں، عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں، اور موسیٰ بن نصیر کی صورت میں، طارق ابن زیاد کی صورت میں، یہ بنو امیہ کے بڑے بڑے جرنیل ہیں۔ حجاج بن یوسف یقیناً بدنام زمانہ نکلا، لیکن دوسرے جرنیلوں نے اپنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو اسلام کی جو سرحدیں تھی وہ تو واقع کربلا پہ جا کر رک گئی، اور 500 سالہ
اپنی خلافت کے دوران خلافت بنو عباسیہ نے تے ان سرحدوں تک باقی نہیں رکھا. پھر کس دماغ سے یہ شعر کہہ دیا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ یہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ شعر کہا گیا. اور ایک طرح سے جو اسلام دشمن سازشیں ہر دور میں ہوتی ہے، ان سازش کاروں کو خوش کرنے کے لیے یہ شعر کہا نہیں گیا. میرا اپنا احساس گھڑا گیا. گھڑنے کا لفظ یا بکنے کا لفظ زیادہ اس کے لیے مناسب اور موضوع ہوتا ہے. یہ جو عنوان ہے، چونکہ میں 23-24 سال سے ایک مسجد کا امام بھی ہوں، اور میری کوشش رہتی ہے اور دوسرے ائمہ کے لیے میری تجویز بھی ہے، یہ کتابچہ ہے اور میں نے دیگر تمامی ائمہ کے لیے بطور تجویز کے جو 51 ہفتے آتے ہیں سال میں، 51 ہفتے کے میں نے اخیر میں عنوانات بھی دیے اور میرا اپنا اس پر معمول بھی ہے. تو ان میں سے جو عنوانات ہے، تو یہ حقیقت واقع کربلا کو واضح کرنے کے لیے اس سے پہلے تین اور عنوانات کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں اپنے لیے بھی ان کو ضروری سمجھتا ہوں، اور جو ائمہ اور جو اس موضوع کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو ان پر بھی یہ ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے 3 عنوانات کو واضح کیے بغیر آپ یہ واقع کربلا کی حقیقت کو آپ واضح نہیں کر سکتے. تو ان میں سے پہلا عنوان ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ واضح کر سکتے ہیں، حق و باطل کی کشمکش یا حق و باطل کا معرکہ حضرت آدم تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو حق اور باطل کی کشمکش رہی، اس کو پیش کیا جائے ایک خطبے میں، ایک عنوان میں. اور دوسرا موضوع عنوان ہے حق اور باطل کی کشمکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 23 سال حق و باطل کا معرکہ جاری رہا، برپا رہا، اس کو واضح کیا جائے. اور تیسرا عنوان ہے حق اور باطل کی کشمکش خلافت راشدہ میں. اور پھر اس کے بعد عنوان ہم نے قائم کیا حقیقت واقع کربلا اور باطل کی سازشیں. لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے، اور یہ بات سامنے بھی آئی کہ جب میں نے ان 3 عنوانوں کو واضح کر دیا تو کسی کو حقیقت واقع کربلا کے سننے کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سمجھ گئے. اب یہ چونکہ 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ آپ نے اس کے لیے مخصوص کیا، جبکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ کم از کم 2 گھنٹے اس کے لیے چاہیے، تاکہ 1 گھنٹہ اس پر خلافت راشدہ اور واقع کربلا کے حیثیت حقیقت کے متعلق اور 1 گھنٹہ دوسرے موضوعات سے متعلق. لیکن چونکہ 1 گھنٹہ ہے تو میری اپنی کوشش رہے گی کہ حق اور باطل کا معرکہ جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں جاری رہا، برپا رہا، اس حوالے سے کچھ باتیں، اور آپ اس کو اضافی نہ سمجھیں. یہ واقع کربلا کس کو آپ تمہید سمجھے. بغیر تمہید کے کوئی مقرر اپنی بات واضح نہیں کر سکتا. بغیر مقدمے کے کوئی مصنف اپنی کتاب سمجھا نہیں سکتا. تو آپ اس کو اس موضوع کا مقدمہ سمجھیے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے اس دنیا میں اسلام آیا تو شیطان بھی آیا، بلکہ دونوں کی تاریخ ساتھ ساتھ چلی ہے. اور یہ حق اور باطل کا معرکہ زمین پر آنے سے پہلے آسمانوں میں ہی برپا ہو چکا تھا، جنت میں برپا ہو چکا تھا. ابلیس نے بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے. اب یہ حق اور باطل کا معرکہ زمین پر آ گیا، اور جو اصل اس معرکے کا جو سرگنا ہے، اس معرکے کے سرگنا کو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت مل گئی، زندگی کی ضمانت مل گئی قیامت تک. قال رب فانظرنی قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم.
جب اسے دھتکار دیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ تو مجھے مہلت اور ڈھیل دے، تو اللہ نے اس کی درخواست کو مسترد نہیں کیا، کہا فإنک من المنظرین، جہاں تجھے مہلت اور ڈھیل ہے۔ ڈھیل کا مطلب یہ کہ اسے چھوٹ ملتے رہے گی، ڈھیل اسے ملتی رہے گی الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ قیامت تک۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ ہتھیار سے لیس کر کے بھیجا گیا، مسلح کر کے بھیجا گیا کہ جس ہتھیار سے آدم اور آدمی اپنے اصلی اور حقیقی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ہدایت کا ہتھیار۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئے گی، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا اصل ہتھیار ہے، یہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی تحریک کا ہتھیار ہے، ہدایت خدا بندی۔ اب جب بھی امت مسلمہ اس ہتھیار سے محروم ہوئی یا اس ہتھیار سے ان کا تعلق کمزور ہوا، تو پھر شیطان کو موقع مل گئے، شیطان کا حملہ کامیاب ہو گیا، اور جب تک ہدایت سے جڑے رہے شیطان ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ اب یہ حق اور باطل کا معرکہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے، زیادہ دعوتی زندگی سے ان کو گزرنا نہیں پڑا، ان کی جو اولاد تھی وہ سب کے سب مسلم تھی۔ داعی نبی کے حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے، لیکن ابلیس کا بڑا بڑا ہتھیار کیا رہا دور میں؟ انبیاء علیہ السلام کے دور میں ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ میں سوال بھی کر سکتا ہوں لیکن میرا اپنا احساس ہے کہ وقت سے اس میں لگ جائے گا، تو میں خود ہی سوال قائم کروں گا اور خود ہی اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ابلیس کا اور ابلیس کے پیروکاروں کا ہر دور میں جو سب سے پہلا ہتھیار رہا ہے اور سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے وہ ہے الزامات کا، الزامات لگانا، نبیوں پر الزامات لگانا کہ جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے بھٹک گئے۔ چنانچہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے تو ہر نبی کو جن رکاوٹوں سے گزرنا پڑا، تو سب سے پہلی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ تھی الزامات، بیجا الزامات۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر الزام لگایا کہ تم بے وقوف ہو، گمراہی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہی ہتھیار رہا، اور قیامت تک یہی ہتھیار رہے گا ابلیس کا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا، الزامات لگانا، حق پرستوں پر الزامات لگانا۔ کیوں؟ تاکہ حمایت زیادہ سے زیادہ ملے۔ معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، زیادہ تر معاشرے کے لوگ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جو حق پرست ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسرے درجے کے ہوتے ہیں وہ حق پرستوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ باطل پرستوں میں جو اعلیٰ دماغ کے ہوتے ہیں وہ گھڑتے ہیں، واقعات گھڑتے ہیں، تاریخ گھڑتے ہیں، الزامات گھڑتے ہیں، اور پھر عام لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے 40 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے صادق اور امین کیسے رہے؟ تو پھر نبوت و رسالت کے بعد ایسی کیا آپ کے اندر خامی پیدا ہو گئی، اور کیا ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ یہ غلط تو ان کا رویہ بدل گیا، اور جو زبانیں آپ کو صادق اور امین کہتی تھی اور آپ کو قذاب کہنے لگی، مجنون کہنے لگی، شاعر کہنے لگی، کاہن کہنے لگی، یہ ابلیسی ہتھیار۔ ابلیس کی کوشش شروع ہو گئی نا، ابلیس خاموش تھا، زمانے جاہلیت تک ایمان کی کوئی کوشش نہیں تھی، ابلیس کو کچھ نہیں کرنا پڑا، لیکن جب کوشش شروع ہوئی تو ابلیس مسلح ہو کر آ گیا۔
اپنے الزام کا ہتھیار لے کر میدان میں آ گیا. اس نے پھر بدنام کیا. اور پھر اب یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں بڑا کس نوعیت کا حق اور باطل کا معرکہ تھا. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے جو منسلک ہے، پھر اس سے جو منسلک ہے. لیکن جب بہتر لفظ ہم کہتے سنتے ہیں، شروع میرا بھی ذہن اس طرف جاتا تھا. بہتر کا مطلب ہم لے سکے کہ کسی طرح کی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں، راحت و آرام، چھاؤں میں بیٹھ کر کام کرنا، اسی کو بہتر ہم سمجھتے نا. لیکن جب ہم سیرت رسول پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہتر کا مفہوم کیا ہے. اس زمانے کو آپ نے بہتر قرار دیا جس زمانے میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے ساتھیوں کو زمین پر لٹائے گئے، کھینچا گیا، آپ کے شہر سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی گئی. جس زمانے میں دارالحکومت مدینہ جیسے شہر میں مسجد زرار بنی، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو اس لحاظ سے کہاں بہتر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں، صحابہ اکرام کو اتنی تکلیفیں، تہمتیں لگی، پھر بہتر زمانہ کیسے ہو گیا؟ بہتر زمانہ اس لیے ہو گیا کہ جو بھی باطل پرست تو سازش کرتے وہ سازش چلتی نہیں، کامیاب نہیں ہوتی. وہ سازش کو دفن کر دیا جاتا. لیکن اس میں جو مؤثر کردار تھا وہ تھا وہی الہی کا نزول، وہی کے نزول کا سلسلہ جاری تھا. اس لیے جو بھی سازش کرتے یہود اور منافقین، اسلام دشمن، تو راز پاس ہو جاتا اور اس کا حل نکال لیا جاتا، اس کا بچاؤ کر لیا جاتا. ورنہ کیا کچھ نہیں کیا باطل پرستوں نے. دھوکے سے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، دھوکے سے پتھر گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی، تلوار سے مارنے کی کوشش کی گئی، سب کچھ کر لیا گیا. اور پھر کس طرح کی سازش اسلام کے خلاف ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ فتح ہو گیا، جنگ تبوک کے لیے روانگی ہو گئی. منافقین کا وقت آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجیے. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. یہ کسی دور دراز کے، یہ شہر کی بات نہیں ہے، کسی دیہات کی بات نہیں ہے. یہ دارالحکومت جو مدینہ ہے اس شہر کی بات ہے. اس شہر میں مسجد زرار بنتی ہے. اور کب بنتی ہے؟ پورے عرب میں اسلام غالب آ گیا اور کیسر سے ٹکر لینے کے لیے لشکر کشی کر لی گئی. اور اس اسنا میں آتا ہے منافقین کا وقت، ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجیے تاکہ لوگ اس کے تعلق سے مطمئن رہے، اہل ایمان مطمئن رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیونکہ میں ہتھیار باندھ چکا ہوں، تبوک کے لیے روانگی کا اعلان ہو گیا، جب تبوک سے واپسی ہوگی تو آپ کی مسجد کا افتتاح کر دیں گے. لیکن واپسی سے پہلے ہی قرآن مجید کیونکہ وہی کے سلسلہ جاری تھا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ما ادرى الا الحسنى. جن لوگوں نے مسجد بنائی، کہاں بنائی؟ مدینہ میں. کب بنائی؟ پورے عرب میں اسلام کے غلبے کے بعد. یہ ہے ابلیس کی سازش ہے. ابلیس کی سازشیں کبھی بند نہیں ہوتی. نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی بنیاد رکھنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین، مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. اور چوتھا مقصد مسجد زرار کا اللہ اور اس کے رسول پہ جو جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے دفتر بنانا، قیام کا بنانا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کا ایک دستہ بھیجا حضرت علی کی قیادت میں، اور مسجد کو بھی گرا دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا. وہ فتنہ وہاں پر ختم ہو گئے. لیکن فتنہ پر وہ ختم نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر اب یہ حق اور باطل کا معرکہ خلافت راشدہ میں برپا رہا. اگر اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کی ضمانت نہیں لیتا
جس طرح سے پہلے دنوں کے اور پہلے شریعتوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی تھی اللہ نے، ان نبیوں کے ماننے والوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. تو یہ دین کا اسی طرح سے کیا پاتا ہو جاتا جس طرح سے سینٹ پال نے عیسائیت کا کیا پاتا کر دیا. زندگی بھر عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن رہا، لیکن جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معاشرے میں جو کچھ اثرات پڑے تھے تو وہ بھی ختم کرنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا بعد میں کہ میرے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، میں نے ایمان قبول کر لیا. عیسائی مرتد ہو گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بڑے خوش ہو گئے. تو اتنا بڑا دشمن ہمارا حلیف ہو گیا، ہمارا رفیق ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں روزانہ آتے مجھ کو ہدایت دیتے ہیں. چنانچہ آج بھی جو بڑے بڑے عیسائی محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کے نام سے جو کچھ تعلیمات پائی جاتی ہے وہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، وہ سینٹ پال کی تعلیمات، اس کی ایجاد کرتا. ایسی کوشش کی تھی عبداللہ بن سبا نے خلافت راشدہ کے دور میں، لیکن پورے طور سے کامیابی اس کو اس لیے نہیں ملی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکروں کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ورنہ پوری کوشش اس نے کر رکھی تھی. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت کامیابی اس سے بھی ناکام نہیں ہوا. امت مسلمہ کو الگ کرنے میں، بڑے گروہ کو اسلام دشمن کرنے میں اور اسلام کے نام پر غلط عقیدے مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے. چنانچہ شیعت کی جو تاریخ ہے وہ عبداللہ بن سبا سے ہی شروع ہوئی، وہیں سے چلتی ہے. زندگی نو جو ماہانہ جو پڑھتا ہے اس میں جائز اعراض الحسن صاحب شاید انہوں نے کتاب ترتیب دی، اس کے مضامین آ رہے قسطوار تقریباً 10ویں قسط ہے یہ نومبر کے شمارے میں. شیعت کی تاریخ ہے، اس میں کس طرح سے ان کے اسلام دشمن عقائد ہے اور غلط تاریخ ہے. تو عبداللہ اور یہ بھی عجیب اتفاق کیے کہ دور نبی میں جس طرح سے اسلام کا ایک دشمن یا منافقوں کا سرگنا وہ عبداللہ بن ابی تھا، تو عبداللہ ہی نام کا دشمن خلافت راشدہ کے دور میں. لیکن یہ یوں ہی نہیں، نام کچھ اس کا اور تھا، لیکن اس نے یہ نام اپنے بھی اس لیے پسند کیا تاکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ. اب چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اس لیے ہم اس کی معنویت نہیں سمجھتے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی اپنا نام رکھ لے کانگریس کا بندہ، بی جے پی کا بندہ، مسلم لیگ کا بندہ، تو کیا مسلم لیگ والے اس پر شک کریں گے؟ جس نے نام ہی رکھ لیا مسلم لیگ کا بندہ، جس نے نام ہی رکھ لیا مسجد اتحاد المسلمین کا بندہ غلام، تو کیا اس پر کوئی شک کرے گا؟ تو نام تو کچھ اس کا اور تھا، لیکن نام اپنے لیے تجویز کرنے سے دھوکہ دینا تھا. عبداللہ نام کا کوئی ہے تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی عجیب نام ہو سکتا ہے؟ اس کے نام ہی میں اللہ کی بندگی جڑی ہوئی ہے. عبداللہ بن سبا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ، ان دو زمانوں میں چونکہ صحابہ کرام کی بڑی اکثریت تھی، معاشرے پر ان کا اثر رسوخ تھا، تو منافقین کو اور یہود کو عبداللہ بن سبا کو اپنی کوششیں میں کامیابی نہیں ملی. لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں صحابہ کرام کو بڑی قربانیاں دینی پڑی. مسلم قدام سے جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، جنگ یمامہ میں 1500 صحابہ کرام شہید ہو گئے. قاری قرآن حضرت عمر اسی سے دہل گئے تھے. اور پھر یہ واقعے کی بنیاد پر قرآن مجید جو ابھی تک الگ الگ حصوں میں تھا ایک جگہ اس کو جمع کیا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ اگر اسی طرح سے ہمارے قاری اگر اٹھتے گئے تو کہیں قرآن الگ نہ رہ جائے. 1400 صحابہ جو قاری قرآن تھے وہ شہید ہو گئے. جنگ یرموک میں 3000 صحابہ کرام شہید ہو گئے. جنگ قادسیہ میں 6000 صحابہ شہید ہو گئے. اور یہ تو بڑی بڑی جنگ ہے، لیکن کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں ایران سے اور کیسر سے روم سے جنگ نہ ہوتی ہو. صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی.
جیسا کہ کل کسی بات آئی تھی کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے، کسی بھی ملک کی اصلاح کے لیے، اس ملک کی جب تک کہ 10% آبادی کسی نظم سے، کسی فکر سے وابستہ نہیں ہوتی، ذہنی اور عملی لحاظ سے، اس معاشرے کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے، اس ملک کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ آپ کی جماعت کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کا اجتماع نہیں چلا سکتے۔ آپ 100 افراد پر اگر مشتمل اجتماع ہو تو 10 والنٹیئر آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ 1000 کا اگر اجتماع ایسا ہی ہوگا جماعت اسلامی کا، تو جب تک کہ 100 والنٹیئر اس کے لیے نظم کے لیے نہ رکھے جائے تو 2 دن کا جماعت اسلامی کا اجتماع نہیں چل سکتا، ایسا ہے کوئی اجتماع نہیں چل سکتا۔ چل جانا چاہیے نا۔ صرف دعوت سے، ڈھکوسلے سے، جو سیاست کی جب بات آتی ہے دعوت ڈھکوسلے سے ہم اس میدان میں کچھ کردار ادا کرنا چاہتے، پھر اجتماع رکھ کے دیکھو نا۔ 1000 کا اجتماع 2 کارکن کے ذریعے سے چلا کر بتا کر دکھاؤ۔ 1000 کا اجتماع نہیں چلا سکتے 100 افراد کو اس نظم کو لگائے بغیر 10%۔ چنانچہ ہوا یہ کہ پھر خلافت راشدہ کا جو دوسرا دور ہے، 2 حصے خلافت راشدہ کے۔ پہلے حصے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور دوسرے میں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ پہلے حصے میں عبداللہ بن سبا کو اور منافقین کو کامیابی نہیں ملی زیادہ، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور یہ شہادت کا واقعہ بھی دراصل یہ عبداللہ بن سبا نہیں بنا تھا عشرے میں، جب اس نے سنا کہ 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، یہ عظیم انسان ہی ہے، ان سے عظیم ہی کام ہوگا، تو وہ جو قتل کا منصوبہ تھا وہ عشرہ مبشرہ کی بنیاد پر، اور بھی اسی رات اور بھی قتل کا منصوبہ تھا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نماز کی حالت میں، امامت کرتے ہوئے ان کو نیزہ مار دیا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز نام کا ابو لولو جس کی کنیت تھی، اس کو عبداللہ بن سبا نے یہ کام سپرد کیا، اور دراصل اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ہرمزان جو بڑا ایک جرنیل تھا، اس کے قتل کی وجہ سے، یا اس نے ہرمزان نے یہ ایک معاہدے کے تحت اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، صحابہ کرام کی رعایت تھی کہ اس کو نہ چھوڑا جائے، لیکن اس کو ایک جنگ میں چھوڑ دیا گیا، تو چھوڑنے کے بعد اس نے یہ پھر شادی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد معاشرے اٹھنے کے بعد، اسلام چونکہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، تعلیم و تربیت کا کام جیسے ہونا چاہیے تھا اس رفتار سے نہیں ہو سکا۔ نئے نئے جو اسلام میں داخل ہوئے تو جیسے ان کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے عبداللہ بن سبا کو اور منافقین کو سازشیں رچنے میں کامیابی ملی۔ لیکن کیا ہتھیار تھا عبداللہ بن سبا کے پاس؟ کیا ہتھیار تھا؟ وہی ابلیسی ہتھیار، اور آج کے دور میں وہی میڈیا کا ہتھیار، جھوٹا میڈیا، جھوٹی خبریں گھڑنا، الزامات لگانا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اسامہ بن لادن نے طالبان نے حملہ کر دیا، بیچاروں کو سوئی بنانے کے پاس، ان کے پاس سوئی بنانے کی کمپنی نہیں، کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن الزام لگا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی اسلامی تحریک جو یہاں پیدا ہو رہی تھی اس کا قدم روکنا تھا۔ واقعات کو گھڑنا ہر دور میں یہ باطل پرستوں کی ضرورت رہی ہے، اور اس کا الزام ہم پرستوں پر ڈالنا ہر دور میں ان کی ضرورت رہی ہے، اور ہندوستان میں بھی اسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مکہ مسجد پر حملہ، مالیگاؤں کی مسجد پر حملہ، اور بھی دیگر جگہوں پر حملہ، اکثر نام پر حملہ، کس نے؟ مسلمانوں، مسلم اختیاروں کو کر، اسلامی دہشت گرد، اسلامی دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ تو عبداللہ بن، انہوں نے کوئی نئی تعلیم، انہوں نے کوئی نیا فن نہیں سیکھا، وہی جو بات ہے نیا جاننا ہے، پرانا شکاری، نئی بوتل میں پرانی شراب۔ انہوں نے اپنے آبا اور اجداد سے دیکھ لیا کہ ہمارے آبا اور اجداد کا بڑا ہتھیار تھا الزامات لگانا، واقعات گھڑنا اور اس کا الزام لگانا حق پرستوں پر۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی، حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کے پاس بڑا ہتھیار یہی، خلافت راشدہ میں مخالفین کے پاس بڑا ہتھیار یہی،
عبداللہ بن سبا نے پھر اپنی ایک تنظیم بنائی، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، جہاں تک بھی اسلام کی یہ سرحدیں تھی اور بڑے بڑے شہر سے اپنے نمائندے اس نے کیے۔ اور کام کیا سپرد کیا؟ پہلے یہ اخبارات نہیں نکلتے تھے، یہ چھاپ خانے نہیں تھے، ہاتھوں سے تحریر لکھی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا ایک ہی کام دیا کہ مدینہ میں جو لوگ ہیں تو وہ خط لکھے مکہ والوں کو کہ مدینہ کے عامل نے، یہ حضرت عثمان کے عامل نے آج رات اتنے بچوں کو قتل کیا، اتنی عورتوں کو قتل کیا اور اتنی اور لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو۔ مکہ میں سب کچھ عالم الغیب تو نہیں تھے، اور آج دیکھیے نا اتنے معلومات کے ذرائع اتنے، لیکن کتنی غلط خبریں لوگ سنتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں۔ خطوں سے تحریریں پہنچتی تھی اونٹوں کے ذریعے سے، تو ان کے پاس کیا بات رہی؟ ایک شہر سے دوسرے شہر، وہ شہر کے ذمے چونکہ حضرت عثمان کے عامل نے اتنوں کو قتل کیا، اتنوں کے گھر جلا دیے، بدنام، ایک اندر ہی اندر ایک بحران پیدا، بھوچال پیدا ہو گیا۔ وہ عبداللہ بن سبا کی میڈیا کے ذریعے سے، آج بھی آگ لگانا آسان ہے، میڈیا کے ذریعے سے ہی، میڈیا کی کارروائی کے ذریعے سے یہ نریندر مودی جیت گئے۔ اور یہ جمہوری نظام کہنے کو ہے اکثریت کا، لیکن یہ غلط میڈیا کے ذریعے سے، جن کی آبادی دنیا میں صرف 5% ہے، 1% ہے یہودی، پوری دنیا کی حکومت پر یہ غالب آ گئے۔ ملک کی جو پالیسیاں ہیں یہود کے بغیر نہیں بنتی، جن کی تعداد، جن کے ووٹ صرف 5% ہے دنیا کی آبادی میں۔ جب مصر سے خطوط آنے لگے اور مصر میں خطوط جانے لگے، مکہ سے، مدینہ سے، کوفہ سے خطوط آنے لگے، کوفہ میں خطوط جانے لگے، تو ایک اندر ہی اندر ایک بھوچال، ایک خلبت پیدا ہو گیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ وہ عبداللہ بن سبا کی جو برپا کی تحریک تھی میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، جو حد سے لکھے جاتے تھے خطوط کے ذریعے سے، 5000 بلوائی جمع ہو گئے مدینہ میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ انہوں نے کر لیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا میرا قصور ہے، میرا جرم؟ پھر وہ خطوط جو آئے تھے مکہ سے، مدینہ سے، ان کے پاس یہ خطوط صرف جو الزامی خطوط تھے، بہرحال یہ کہ ان کا مقصد ہی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن یہاں سے پھر فیصلہ بدل لیا، اس کا الزام لگا دیا عبداللہ بن سبا نے حضرت علی پر، حضرت حسین پر اور قبیلے بنی ہاشم پر۔ چونکہ قبیلے بنو امیہ اور قبیلے بنو ہاشم کی پہلے سے تھی رقابتیں، اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا تھا، لیکن اب یہاں سے اس نے ہوا دی، کیونکہ حضرت علی بھی مدینہ میں تھے، جبکہ حضرت علی چاہ رہے تھے کہ آپ اجازت دیں ان کا مقابلہ کریں گے، حضرت عثمان نرم دل تھے، حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی، بلکہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے ان کے گھر کی، ان کے دروازے پر تعینات کر دیا، تو وہ بلوائیوں نے گھر کے اوپر سے چھت پر پھاند کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب یہاں سے فیصلہ بدل لیا عبداللہ بن سبا نے، اور اس کی ٹیم نے، اس کی تنظیم نے اس کا الزام لگا دیا قبیلے بنی ہاشم پر، حضرت علی پر۔ اب یہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے، قبیلے بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ پھر حضرت علی کو خلافت پر بیعت پر مجبور کیا۔ حضرت علی ایسے ہنگامی حالات میں بیعت لینا نہیں چاہ رہے تھے، خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سخت ترین دھمکیاں دی کہ اگر آپ نے 1 دن تک 2 دن تک اگر آپ نے بیعت اگر آپ نے نہیں لی تو ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ حالات کے تحت حضرت علی بھی تیار ہو گئے، اور پھر چونکہ اس سے الزام انہوں نے لگا دیا حضرت علی پر، ان کے ماننے والوں پر، قبیلے بنو ہاشم پر، تو بدگمان عالم الغیب تو نہیں تھے صحابہ کرام، یہ بدگمانیاں پھیلنے لگی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا ایک مطالبہ پیش کیا، اور وہ صحیح بھی تھا کہ حضرت علی خلیفہ بنے تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نے انکار نہیں کیا،
انتقام ضرور حساب ضرور لیں گے، لیکن معلوم ہوگا تب نا، تحقیق ہوگی تب نا۔ لیکن پھر حالات ایسے سنجیدہ ہوئے کہ گویا کہ یہ باور کرایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اور ان کے ساتھ قاتلین عثمان ہیں اور حضرت علی ان کو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ تعامل پہ شرط اپنی رکھی تھی انہوں نے، لیکن یہ شرط تو ایسی تھی کہ یہ نظموں کو چلانے والے زیادہ سمجھیں گے۔ یہ کہہ دینا، یہ کرسیوں پر بیٹھ کر کہہ دینا اور اسٹیج پر کھڑے رہ کر تقریر کر دینا آسان ہو، حالات سے تبصرہ کر دینا، تو میدان عمل میں عمر اتر کر دیکھیے، ایک محلے کے نظم و ضبط کو درست کر کے آپ دیکھیے، ایک فساد برپا ہے، فساد کو بند کر کے آپ دیکھیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ باتیں ضرور کہی جا سکتی ہیں، لیکن حالات کو بھی تو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے بس میں نہیں تھا۔ اور آج بھی یہ جو جمہوری انتخابات کا جو ڈھونگ رکھا جاتا ہے، کتنے ایسے ہیں مقامات آج بھی جہاں پر اپنی مرضی سے جس کی حق میں چاہتے ووٹ ڈلوا دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ پیٹیوں کو ضبط کر کے دوسری پیٹیاں بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ اس دور کو سامنے رکھیے۔ بہرحال یہ کہ پھر یہاں سے خلافت کا جو نظام تھا درم برم تو نہیں ہوا، کمزور ہو گیا۔ ایک فریق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر ایک فریق نے، ایک جماعت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ یہ بھی کشمکش سے بھرا رہا۔ اب یہ جو قاتلین عثمان تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی اثنا ہے، اسی کشمکش میں وہ بھی شہید ہوئے۔ کوفہ کی مسجد میں ان کو شہید، جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے انہیں شہید کیا گیا۔ اور شہادت کا بھی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں مصالحت ہونے کے قریب تھی، اور یہ عبداللہ بن سبا، یہ سبائی تحریک نہیں چاہتی تھی کہ یہ مصالحت ہو جائے۔ حضرت علی کے بعد حضرت علی کے چاہنے والوں نے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن حضرت حسن نے فوراً ہی اس کے کچھ دن کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کر لیا اور ان کے حق میں آپ دستبردار ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن سبا کی تحریک کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ سے لڑے، جنگ کرے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ لمبی مدت سے شام کے گورنر تھے، اور ان کی قیادت میں روم میں جو اقتدار تھا اسلام میں، وہ اقتدار مضبوط ہو رہا تھا، تو ان کو کمزور کرنا مقصود تھا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ سے، تو حالات کچھ نرم ہو گئے، کچھ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن سازشیں بند نہیں ہوئی، سازشیں چلتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو بہت سے صحابہ کرام کے مشوروں سے اور غور و فکر کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجیے۔ یہ خلافت کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنانا نہ فرض ہے نہ حرام ہے، نہ بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہ وہ محروم خلافت ہو سکتا ہے نہ مستحق خلافت ہو سکتا ہے۔ اگر حالات ایسے ہیں اور کچھ رائے اس کے تعلق سے آتی ہے اور باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے تو اس نے کیا ضرورت کیا؟ اسلام نے پابندی نہیں لگائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے انتقال کے وقت ایک شورا بنائی تھی 6 افراد پر مشتمل، وہ شورا نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا اور حضرت علی کا انتخاب تو یہ سنگین حالات میں ہوا۔ اب یہ حالات کچھ ایسے تھے کہ حضرت امیر معاویہ جو خود سے نہیں چاہتے تھے اپنے بیٹے کو، لیکن مغیرہ بن شعبہ ہیں جو بڑے دل قدر صحابی ہے، انہوں نے
جنگ صفین اور جنگ جمل کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو اگر اپنا جانشین نہیں بنایا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہوں گے، اور بالکل ہوں گے، بالکل ہوتے تھے۔ آج بھی لوگ یہ چھتوں کے نیچے بیٹھ کر، پنکھوں میں بیٹھ کر وہ حالات پر تبصرہ کرتے اپنی مرضی سے، تم کو غور کرنا چاہیے کہ حالات جب فکر کو ہوں، آج بھی جو یہاں جمہوری ممالک میں کہ گورنر راج، صدر راج نافذ نہیں ہوتا، لوگوں کی مرضی کے حالات اگر خراب ہوتے، کیا ایسے حالات میں الیکشن ہوتا؟ کیا ایسے حالات میں صحیح مشورہ ہو سکتا ہے اور رائے شماری ہو سکتی ہے؟ فساد جاری ہے، ملک میں ہنگامے برپا ہیں، تو آج بھی جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو اس کا علاج یہی ڈھونڈتے ہیں کہ گورنر راج نافذ کر دیا جائے، صدر راج نافذ کر دیا جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حالت تھی ایک طرف سے گورنر راج کی، صدر راج کی اس کی حیثیت تھی، جب حالات ٹھیک ہوں گے، بہتر ہوں گے، معاملہ خود ہی لوگ اپنے طور سے درست کر لیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اگر غلطی تھی بھی تو ان کی اشتہادی غلطی، انہوں نے کوئی بڑا فوج کام تو نہیں کیا تھا کہ اتنے زیادہ وہ مظلوم قرار پاتے ہیں۔ پھر یزید کو جانشین بنانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں سے پھر جو صبائی جو تحریک تھی، صبائی تحریک اپنا کام ضرور کر رہی تھی، ان کو اچھا موقع ہاتھ آیا۔ کوفہ سے ہزاروں کی تعداد میں اس نے اپنے لوگوں سے خط لکھوائے۔ وہ ایسا واقعہ گھڑ کر اس کا الزام یزید پر، خلافت بنو امیہ پر رکھ کر خلافت کو درم برم کر کے پھر وہ اپنا مشن انجام دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچے حضرت حسین کے پاس۔ یہ لڑنے بھڑنے کی بات تو اس وقت تھی نہیں، یزید سے جنگ کرنے کے لیے حضرت حسین نہیں نکلے تھے، اور اگر نکلتے تو پھر اپنے ساتھی بچوں کو کیوں لیتے؟ عام طور سے یہ جو مسلم تک دے دیا جاتا ہے کہ خلافت بیٹے میں تبدیل ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ نکلی، یہ بات سرے سے تھی نہیں۔ وہ ہنگامی حالات تھے اور کوفہ والوں کے ساتھ سے دعوت تھی، تو اس کی بنیاد پر حضرت علی وہاں سے نکلے تھے، اپنے ساتھ ان کے گھر کے افراد بھی اور بچے بھی، اور اگر جنگ کرنے کے لیے نکلتے اور ان کو اگر اس سے اتنا اختلاف تھا تو ضرور صحابہ کرام ان کی دعوت پر لبیک کہتے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام نے انہیں روکا۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سے تعلیم حاصل کی تھی، حضرت حسین تو اس وقت چھوٹے تھے جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، 8 سال ان کی عمر تھی، 8 سال کی عمر میں ایک بچہ کیا زیادہ تعلیم حاصل، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر جو مولوی، جو قاری قرآن ہیں، انہوں نے حضرت حسین سے منت سماجت کر کے ان کو اس سفر سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ آپ مت جائیے، لیکن حضرت حسین نے کہا کہ چونکہ میں ارادہ کر چکا ہوں، اور پہلے اپنے چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے وہاں بھیجا تھا، تو وہاں بھی اس وقت تک وہاں کے جو صبائی تحریک تھے انہوں نے ان کو اطمینان دلایا، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، انہوں نے خط وہاں سے لکھ دیا کہ 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، جبکہ وہ لا کر ہنگامہ کر کے وہاں میدان کربلا میں ان کو شہید کر کے اس کا الزام وہ یزید پر رکھنا چاہتے تھے، خلافت بنو امیہ پر اس کا الزام رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ آج بھی بہت الزامات کی ہتھیاروں میں ضرورت رہی ہے۔ ہولوکاسٹوں کا جو واقعہ گھڑا، حقیقت اس کی کیا ہے؟ حقیقت اس کی بہت کچھ ہوتی، تو 2-3 سال پہلے ایران کے صدر احمدی نژاد نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ ہولوکاسٹ کی نئی سرے سے تحقیق ہونی چاہیے، تو پوری دنیا مخالف ہو گئی، کون سی غلط بات تھی؟ اگر ہولوکاسٹ میں یقیناً اگر 7 لاکھ یہودی اگر مارے گئے تھے تو پھر تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا نا، اور نئے سرے سے بات ہو رہی ہے تو اور ہمدردی پیدا ہو گئی، تو ان کو معلوم تھا کہ واقعہ ایسا نہیں ہوا، یہ واقعہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ہمدردی ہم کو ملے، قوموں کے انسانوں کی ہمدردی ملے۔ وہ نے کیا غلط بات کہی ہے احمدی نژاد کہ اس کی نئے سرے سے تحقیق ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ یہ واقعے کو کوئی نہ کوئی چیلنج کر دے گا، تو اقوام متحدہ میں یہ دفعہ انہیں پاس کر رکھی ہے کہ کوئی اگر اس کو چیلنج کرے گا وہ
انسان دشمن قرار پائے گا، آج کے زبان میں دہشت گرد قرار پائے گا. اتنی کیا فکر تھی یہ دفعہ بات کرنے کی؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر اس کی تحقیق ہو تو تحقیق ہونے کے بعد خدا پہاڑ نکلا چوہا، خدا پہاڑ نکلا چوہا، یہ بھی بات آ سکتی ہے. اور پھر یہ ہم کو دنیا کی جو ہمدردی حاصل ہو گئی کہ ایسا ایسا ہم کو نکال دیا گیا، ایسا نکال دیا گیا، تو وہ ہمدردی میں کمی آ جائے گی. تو چونکہ یہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت حسین نے صحابہ کرام جو آپ کو روکنا چاہ رہے تھے ان کے مشورے کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا. ان کی ایک طرف سے یہ بھی اجتہادی غلطیوں پہنی تھی اور غلطی کو ان کو اعتراف کر لیا. جب حضرت حسین نے اپنے اس ابر کی غلطی کا اعتراف کر لیا تو خام کا ان کے اس قدم کو درست ٹھہرانا اور اس کو بالکل ایک اسلامی قدم قرار دینا یہ کہاں کی عقل غلطی ہے؟ جب یہ واقعے کے قریب قریب حالات آئے، جب یہ خبر مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین واپس آنا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے جو لڑکے تھے تو انہوں نے اتنی ضد کی کہ وہ پھر آگے بڑھنے پر مجبور ہوئے. پھر جب یہ واقعہ اگر میدان کربلا تو 3 شرطیں حضرت حسین نے رکھی تھی. اب ان 3 شرطوں سمجھ سکتے، یہ 3 شرطیں مستند کتابوں میں ہیں کہ حضرت حسین کا منشا اگر یزید سے لڑنا تھا، خلافت کو کمزور کرنا تھا تو پھر یہ شرطیں کیوں رکھتے؟ میری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے مکہ، میں خدا کی عبادت کروں گا، یا پھر اسلامی سرحدوں کی طرف مجھے جانے دیا جائے، میں وہاں جنگ کروں گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو مجھ کو یزید سے ملنے دیا جائے. لیکن جو سوائے تحریک وہاں پہ جو کام کر رہی تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی، وہ یہ کارنامہ انجام دے کر وہ یزید پر اور خلافت بنو امیہ پر اس کا الزام رکھ کر یہ تو اپنی دکانداری چلانا چاہتی تھی. چنانچہ یہ 3 شرطیں بھی حضرت سے، کیا وہ شخص جو لڑنے کے لیے نکلا کیا اتنا بزدل ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس آنے دیا جائے؟ نہ حضرت حسین لڑنے کے لیے نکلے تھے، نہ ان کا کوئی ارادہ تھا، یہ تو ان کا سفر تھا کوفیوں کے سمجھ دعوت پر. لیکن وہ سب کے سب وہ دھوکے باز تھے. حضرت حسن نے حضرت حسین کو اپنے انتقال کے وقت ایک وصیت کی تھی، اس لیے کہ حضرت حسین کو معلوم تھا کہ یہ کوفہ کے لوگ بڑے بدحیث ہیں، دھوکے باز ہیں، انہوں نے میرے والد کو بھی یہاں بلایا لیکن یہاں پر شہید کر دیا. شہید کرنے والوں نے ایک طرح سے تعاون کیا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے بھائی کے ساتھ حسین کے ساتھ ہی معاملہ کریں گے. تو جو نصیحتیں جو وصیتیں حضرت حسن نے اپنے بھائی کو کی ان میں یہ تھی کہ کوفہ والوں کے بہکاوے میں نہیں آنا، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. لیکن بہرحال حضرت حسین بھی انسان ہی ہیں، ان سے وصیت کا پاس و لحاظ نہیں ہو سکا. یہ واقعہ پھر وہاں ہوا اور پھر اس کا الزام بنو امیہ پر رکھ کر وہاں سے خلافت کا نظام درم برم ایک طرح سے ہو گیا پورے طور سے. اور جو چاہتے تھے یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں لڑے رہے، یہ جنگ کرتے رہے، اس لیے کہ یہ تو مورخی نے بھی بات لکھی کہ جو لڑائی کی صفات اور جو ہونے کی صفات قبیلے بنو امیہ کے لوگوں میں تھی وہ بنی ہاشم میں نہیں تھی، اور اس کو تو تسلیم کیا. اتنے ہی کم عرصے میں 90-100 سال کا عرصہ ملا تھا بنو امیہ کو، لیکن انہوں نے یورپ کی اور افریقہ کی سرحدوں تک اسلام کو پہنچا دیا. ہندوستان میں محمد بن قاسم نے آ کر اسلام کا ڈنکا بجا دیا، طارق ابن زیاد نے افریقہ میں جا کر اسلام کا ڈنکا بجا دیا. پھر اس کے بعد یہ تحریک کے نتیجے میں جب واقعہ ہوا تو عام مسلمانوں کی ہمدردی اور حمایت بھی، کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا. آج کے دور میں دیکھ لیجیے نا، اتنے جھوٹے واقعات، سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن طالبان کے بعد بھی طاقت اور قوت نہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر سکے، لیکن کوئی کہتا کیا؟ کوئی اس کو بڑی صبح کرا دیتا کہ امریکہ جو کہہ رہا وہ غلط کہہ رہا ہے. حکومت جس کی ہوتی ہے تو اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ خلافت کا جو نظام ہے یہ خلافت بنو عباسیہ سے جڑ گیا. یہ کچھ لوگ اس میں سے جو اپنی اچھی رائے نکالتے تو پھر اگر یہ باپ کے بعد بیٹا اس کی بنیاد پر یہ جھگڑا تو لڑائی تھی تو خلافت بنو عباسیہ میں وہ سنت جاری کیسے رہی؟
وہاں باپ کے بعد بیٹا کیوں چلا؟ وہ بات سرے سے تھی نہیں، وہ تو ایک صفائی تحریک تھی، ایک باطل تحریک تھی. پوری خلافت بنو عباسیہ کی تاریخ ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. اور پھر جو انہوں نے قتل عام کیا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم کو صحیح قرار دیا تھا، وہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ جو انہوں نے بنو عباسیہ نے جو قتل عام کیا بنو امیہ کا، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بنو امیہ نے جو ظلم و ستم کیا اس کا عشر اشیر بھی نہیں. لاشوں پر چادریں بچھا کر اس پر انہوں نے کھانا کھایا، یہ اس طرح واقعہ. اس لیے وہ صفائی تحریک تھی، وہ ان کو اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. پھر 500 سال تک چونکہ خلافت بنو عباسیہ رہی تو تاریخ بھی اس لحاظ سے پھر گھڑی گئی. اب انقلاب شام کے نام سے ایک اچھی کتاب آئی ہے، میرا اپنا کہنا یہ کہ اس کتاب کو آپ پڑھیے، اس میں پوری صفائی تحریک وہاں سے جو چلی ہے اور پھر اسی سے ملتی جلتی تحریک جو زندگی میں نو میں آ رہی ہے. ہر دور میں یہ جو شیعت کی تحریک ہے، جو شیعہ کے نام سے ابھری، شیعہ نے علی، یہ فارسی لفظ ہیں علی کے چاہنے والے، ان کو ایک سیمبل کی ضرورت تھی. سیمبل اگر وہ نہیں استعمال کریں گے تو مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی، حضرت علی کی، حضرت حسین کی، اور یہ بڑی قربانیاں ہیں. ان کا سہارا نہیں لیں گے تو ہماری تجارت بھی چلیں گی. اس لیے انہوں نے نام استعمال کیا حضرت علی کے، جس طرح سینٹ پال نے نام استعمال کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن وہ اسلام دشمن پورے عقائد کا سیاہ پاٹا کر دیا. یہ مدار عربستان میں مدار عام کر دی. وہ تو محمد بن عبد الوہاب نے آج سے 200-250 سال پہلے جہاد کر کے اس کو ختم کیا، ورنہ پورے صحابہ کرام کی مدار انہوں نے بنا رکھی تھی. اور جس طرح سے یہاں یہ مزاریں پوجی جاتی ہے ایسے ہی وہ پوجی جاتی تھی. لیکن عرب میں یہ آج یہ شناخت موجود ہے شیعہ سنی کی، کہ جو سنی ہوتے ہیں وہ توحید پرست ہیں، جو شیعہ ہیں وہ مزار پرست کی مبتلا ہے. اور پھر وہ رسمیں بد پھر ہندوستان میں آئی. یہاں جو سلطنت کی جو بنیاد پڑی آسیہ سلطنت، اس کا تعلق ایران سے ملتا تھا. تو پھر وہ ایران کی خباثتیں پوری یہاں پائی، لیکن انہوں نے مکاری یہ کی کہ شیعت کے نام سے پھیلانے کی بجائے انہوں نے سنیت کے نام سے اپنی یہ رسومات کو یہاں پھیلائے. ورنہ مزار پرستی کبھی بھی سنیوں کو سیوا نہیں رہا. یہ روزوں کو پوجنا، مزاروں کو بنانا، گنبدوں کو بنانا، یہ شیعوں کو سیوا رہا. لیکن یہاں پر انہوں نے یہ چیزیں سنیت کے نام سے پھیلائی، تاکہ جو سنی یہاں سے جو مغل حکمران تھے یہ زیادہ سنی المسلک تھے، تو ان کی وجہ سے جو یہاں اسلام پھیلا تھا اور ان سے زیادہ جو متعلق تھے تو ان کو بھی مدار پرستی میں مبتلا کیا جا سکے، اس لیے انہوں نے سنیت کے نام سے یہاں ہی مدار پرستی کو پھیلایا. چنانچہ اہل سنت والجماعت کیا شناخت یہاں پر کیا ہے؟ عرسوں میں جانے والے، مزاروں کو پوجنے والے. عرب میں یہاں سے بالکل الٹی، جو مزاروں کے خلاف ہے وہ اہل سنت والجماعت، سنت کو ماننے والے صحابہ کرام کو ماننے والوں کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. جو مزاروں کے مخالف ہے. اور پھر یہ واقعہ صرف گھڑا نہیں گیا بلکہ اس کی یاد تازہ رہے، اور جب جب بھی یہ محرم کا مہینہ آئے اور محرم کی 10 تاریخ تو پھر کیسے بدنام کیا جائے اور صحابہ کرام کو کیسے گالیاں دی جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو کیسے سبق دیا جائے کہ اسلام میں اگر جنگ ہوئی ہے تو وہ صرف جنگ کربلا ہے. تو پھر یوم عاشورہ کی مناسبت سے، 10ویں محرم کی مناسبت سے، تعزیہ داری کے ذریعے سے اور یہ مرثیوں کے ذریعے سے اور یہ ماتم کے ذریعے سے پھر صحابہ کرام کو گالیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے. اور ایک ہی جنگ مسلمانوں کو یاد رہے، وہ ہے تفریق بین المؤمنین کی جنگ. اسے مخلص شہادت حسین کو منانے والے مخلص نہیں ہیں. شہادت حسین کو منانے والے اگر مخلص ہوتے تو پہلے ان کو شہادت عمر بھی یاد آتی نا. حضرت عمر بھی تو شہید ہوئے نا، حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے نا، اور حضرت علی بھی تو شہید ہوئے نا. اور اگر کوئی پوچھے کہ حضرت علی کا مقام مرتبہ بڑا یا حضرت حسین کا، تو جس سے پوچھا جائے وہ خود جواب کر دے گا کہ آپ کو اتنی بھی عقل ہے کہ حضرت علی تو حضرت حسین کے والد ہیں، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اور انہوں نے خلافت بھی کی، تو کیا دونوں کے مقام مرتبے میں بھی آپ کو شک ہے؟ پھر حضرت علی کا شہادت کا دن پھر نہیں منایا جاتا. لیکن وہ منانے کی ضرورت نہیں، پیش نظر چونکہ تھا ہی لینا. مقصد ہے یزید کو اور معاویہ کو مطعون کرنا، خلافت بنو امیہ کو مطعون کرنا.
اور یہ سلسلے کو جاری رکھنا اور اس کو باقی رکھنا. چنانچہ آج عالمی سطح سے آج امت مسلمہ میں جو تفریق ہے وہ یہ شیعہ سننے کی بنیاد پر، اور اس کو باقی رکھنے میں اور اس کو ہوا دینے میں یہ ماہ رسومات کا، ماہ محرم کی رسومات کا بڑا مؤثر کردار ہے. رو رو کر بیانات کیے جاتے ہیں، حدیث غریب ہے، رو رو کر جو بیان کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو خود روئے گا رلائے گا اس کے لیے جنت کی زندگی پڑھ لیجیے. وہ زندگی ملا ہے راز داود نے، جو شیعوں کے جو عقائد ہے. حضرت حسین کے نام پر جو روئے گا اور رلائے گا تو گویا وہ جنتی ہے وہ. اور پھر سیاسی سطح سے اگر ہم دیکھیں گے تو سیاسی سطح سے بھی آج باطل طاقت کا اور ایران کی طاقت کا، شیعوں کی طاقت کا آپس میں بڑا گڑ جوڑ ہے. یہ جو ڈھکوسلے ہیں، یہ جو ایران کے جب اسلامی انقلاب آیا، جس کو اسلامی انقلاب کہتے تو دراصل کہاں وہ اسلامی تو قوم کے وہ شیعہ انقلاب ہے. اسلام کہاں نافذ ہوا؟ اور جنہوں نے وہاں جا کر دیکھے تو وہ اس کو جا کر کہاں اسلام نافذ ہوا، تعریف ہوا؟ یہ شیعہ انقلاب. لیکن یہ 25 26 جو عرب ممالک ہے ان کو اپنی جھولی میں ڈالے رکھنا تھا امریکہ کو، اور جھولی میں اسی وقت تک رہیں گے جبکہ ایران کا ڈر ان کے اندر پیدا کیا جائے گا، ایران کا ہوا کھڑا کیا جائے گا. بالکل یہی حیثیت جس طرح سے یہاں کانگریس پارٹی نے فرقہ پرست پارٹیوں کو قائم کیا، شیو سینا کو قائم کیا، بی جے پی کو، اور جتنی فرقہ پرست پارٹیاں ہیں ان کی دراصل ماں ہے، جڑ ہے کانگریس پارٹی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے کام تو کرنا نہیں ہے لیکن ان کو اپنا حامی بنا کر رکھنا ہے. تو پھر کیا حربہ رہے گا؟ ایک دشمن بنایا جائے سیاسی میدان میں، مسلمانوں کو دشمن. شیو سینا تمہاری دشمن ہے، بی جے پی تمہاری دشمن ہے، اور الیکشن کے موقع پر ایک ہی کارنامہ ان کے پاس ہوتا ہے. میں تو کئی کانگریسی مسلمانوں سے کہتا ہوں روبرو بھی، تم کو تو ڈوب مر جانا چاہیے جملہ کہنے سے پہلے. 125 سالہ جس پارٹی کی تاریخ ہے 1885 میں کانگریس قائم ہوئی، آج بھی اس پارٹی کے بعد مسلمانوں کو ووٹ دینے کا ایک ہی ہے کہ تم نے ہم کو ووٹ نہیں دیا تو بی جے پی آ جائے گی. یہ کہنے پر تم کو مر جانا چاہیے. اگر تم نے ہم کو ووٹ نہیں دیا تو شیو سینا آ جائیں گی، بی جے پی آ جائے گی. تو یہ جملہ کرنے سے ذرا بھی غیرت ہوتی مر جانا چاہیے نا، کہ ایک بھی تمہارے پاس کام نہیں کہ جس کو تم گنا سکو، ثابت کرنا تو وہ آگے کی طرف گنا بھی نہیں سکتے. ایک ہی دعویٰ کہ ہم کو ووٹ نہیں دیا تو یہ آ جائے گا. تو ایسے ہی عرب والوں کو امریکہ نے یہ باور کرا دیا، سعودی عرب کو، یمن کو، جتنے بھی وہاں کرا دیے، اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ایران تم پر حملہ کر دے گا، ایران تم پر غالب آ جائے گا. اور بیچارے عرب ممالک عیاش اور بزدل بھی ہو گئے، آرام پرست ہو گئے، آسانی کے ساتھ امریکہ کے جھانسے میں آ جائے. ورنہ کہتے کہ کیا کریں گے ایران، ہم دیکھ لیں گے، ہم کو ایران سے ڈرانے کی ضرورت نہیں، ہماری ایک تاریخ ہے کہ ہم خود اپنے ملک کو طرف سے بات کریں گے. لیکن بیچارے ایئر کنڈیشن زندگی کے عادی ہو گئے. اور اب تو پھر یہ امریکہ ایران کے گھر جوڑے تو سامنے آ گئے. اب دونوں آپس میں ایران بزرگ شیطان ہوا، وہ نعرے پرانے ہو گیا کہ بڑا شیطان امریکہ نعرے لگتے تھے ایران میں، لیکن وہ سب وہ پرانی چیزیں ہو گئی، اس لیے کہ معاملہ صاف ہوتے جا رہا ہے. تو محترم رفقائے کرام کے موضوع ایک مجلس 2 مجلس میں بیان کرنے کا سننے کا نہیں ہے. یہ حق اور باطل کی جو تاریخ ہے یہ مسلسل اور مکمل پڑھنے کی چیز ہے تاکہ ہم موجودہ دور میں اپنی کچھ حیثیت متعین کریں، اور حیثیت متعین کرنے کے بعد جو اسلام نے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہے ان ذمہ داریوں سے ہم جڑیں، اور جو کفر اور باطل اور دور میں رہا ہے آج بھی ہے تو اس سے ہم کیسے الگ رہ سکتے ہیں. تو اس کا علم ضروری ہے. علم اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے اور باطل سے بچنے کے لیے بھی باطل کا علم ضروری ہے. ورنہ صرف اگر آپ اسلام کا علم حاصل کریں گے باطل کا علم حاصل نہیں کریں گے تو باطل سے آپ نہیں بچ سکتے. دونوں علم فرض ہے، علم حق بھی فرض ہے اور علم طاغوت بھی فرض ہے. اور کیوں فرض ہے؟ تاکہ بچے اور اسلام کا علم ہے کہ ہم اس کو اختیار کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کی صحیح تعریف علم حاصل کرنے اور اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.